وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حضرات علماء کرام طلباء اعزام اور دیگر سامعین محترم، اس مدرسہ کی سالانہ تقریب جس میں یہاں سے موقوفاً علیہ تک اپنے اسباق مکمل کرنے والے طلباء اور دیگر علاقہ کی فارغ ہونے والی بچیوں کی چادر پوشی اور تقسیم انعامات کا دلکش منظر آپ نے دیکھا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کی، مدرسہ کے محتمم اور یہاں کے رفقاء علماء مدرسین کی حوصلہ افزائی کی۔ اللہ جل جلالہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔
چونکہ یہ ایک علمی مجلس بھی ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف ہر دن نیا سے نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ قرب قیامت ہے، اللہ کے پاک رسول کا ارشاد گرامی ہے، میری امت پہ ایک ایسا دور آنے والا ہے، صبح وہ مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح تک شنید ہوگی کہ اس نے کچھ نئے نظریات اپنا لیے ہیں۔ ان فتنوں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت دعا کریں، مولا ہمیں ہر قسم کے ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے اعمال کی حفاظت ہو، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے اوپر اللہ جل جلالہ کے فرمان اور نبی محترم کے احکامات سے یہ بات لاگو کر دی گئی ہے کہ دعا بھی کرو، لیکن ان فتنہ پرداز لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ یا تو اتنا علم ہو ہمارے پاس کہ جو وہ دین کے خلاف زہر اگل رہے ہوں اور اپنا گند اندر کا اپنی زبان پہ لا کر ہمارے ایمان و عمل کو خراب کرنا چاہتے ہوں، ہم اپنے علم کے ذریعے اس کا دفاع کریں، اس کا رد کریں۔ اور اگر اتنا علم نہ ہو تو پھر ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ ایسے شیطان صفت آدمی کی مجلس میں قطعاً نہ بیٹھے۔ قرآن نے خود کہا اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یا تو دفاع کرو اپنے دین کا، اور اگر دفاع نہیں کر سکتے ہو تو اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ اگر نہیں اٹھو گے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم انہی جیسے قرار پاؤ گے۔ آج ہم ایسے کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق بخشے اپنے ایمان بچانے کی، اپنے دین کو بچانے کی۔ کہیں صحابہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ فتنہ بہت قدیم ہے، یہ 1400 سال پہلے کا فتنہ ہے۔ کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، پیارے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے وہ قذاب اور ملعون جن کی پیشین گوئی اللہ کے پاک نے رسول نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، قذاب اور ملعون پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں سارے نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ جو محل نبوت اللہ نے تعمیر کیا تھا، انا آخر لبنۃ، اس میں ایک اینٹ کی باقی گنجائش تھی اور میں نے آ کر اس اینٹ کو پر کر دیا، محل نبوت مکمل ہو گیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو دعویٰ کرے گا تو ملعون اور کذاب کہلائے گا۔ کہیں اپنے آپ کو سنی سکالر، سنی مذہبی پیشوا کہہ کر حضرات صحابہ جیسی شخصیات پہ تنقید کی زبانیں لمبی کرنے والے موجود ہیں۔ حضرت عثمان سے یہ غلطیاں ہوئیں، حضرت معاویہ سے قرآن و سنت کے خلاف صریح خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ نعوذ باللہ، جو قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کرے یہ تو کفر ہے۔ قرآن و سنت کی صریح خلاف ورزی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کیا حضرت معاویہ نے صریح خلاف ورزیاں کر کے کفر کیا؟ حاشا وکلا، اس کاتب وحی کا یہ مقام ہے کہ جو اللہ کے پاک رسول نے ان کی ڈپٹی لگائی قرآن کی کتابت کی، انہوں نے 100% نبھایا اس کو، اور وہ حق کو اللہ کے پاک رسول کے پیارے شاگرد تھے۔ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ زبان نہیں لمبی کی گئی، بلکہ اس وقت کے جتنے صحابہ زندہ تھے سب کو گویا مطعون کیا گیا۔ صریح خلاف ورزیاں معاویہ کرتا رہا اور باقی صحابہ چپ سادھ کے بیٹھے رہے۔ کسی نے کوئی ان کو ذرہ برابر بھی تنبیہ نہیں کی، جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کی عظمت کے اوپر داغ اور دھبا لگ جائے گا، بلکہ ذرا اور آگے چلیے تو اللہ کے پاک رسول کی عظمت پہ دھبا لگ جائے۔ کیا اللہ کے پاک رسول نے اپنے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی کہ ان کے سامنے صریح خلاف ورزیاں قرآن و سنت کی ہوتی رہی اور وہ چپ کر کے نعوذ باللہ سب کچھ ہضم کر گئے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا؟ کہیں اس کے ساتھ ساتھ انکار حدیث کا فتنہ سر اٹھا رہے ہیں مختلف علاقوں میں، خاص طور پر یہ ملتان اور اس سے آگے کی پٹی جو ہے، بہت انکار حدیث کا فتنہ وہاں پر سر اٹھا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر میرے بھائیوں، میرے مشاہدے میں اور علم میں یہ بات ہے کہ ان ظالموں نے حدیث کا انکار کرتے ہوئے نمازوں کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن میں نمازیں دکھاؤ جی، پہلے کہا 5 کوئی نہیں 3 نمازیں، ایک ظہر کی نماز ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور 2 نمازیں دوسری جگہ پہ ہیں من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ فجر، عشاء اور ظہر کی نماز کا قرآن میں ذکر ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ ہم مانیں گے، جو قرآن سے ہٹ کر ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ 5 کی بجائے 3 نمازوں کا انکار کیا، 3 نمازوں کا اقرار کیا، 2 ختم کر دی، اور کچھ وقت کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ کھڈے والی مسجد ملتان کے اندر موجود ہے، آج کل وہاں تالا لگا ہوا ہے، نماز ہے ہی کوئی نہ، مسجد کا کھولنے کا کیا فائدہ۔ اور سادہ لوگ عوام الناس کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ رات ادھر مظفر گڑھ میں
بیان تھا تو ایک ساتھی وہ مجھے کہنے لگا او جی یہ قرآن ہی قرآن ہے، حدیث تو ہے ہی کوئی نہ۔ اوے اللہ کے بندے، میں نے کہا خدا سے توبہ کر، کسی بہت بڑے گناہ کی گرفت میں آ چکا ہے، میرے رب نے تجھے اپنی گرفت میں لیا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر رب سے رو رو کے دعا مانگ، مولا مجھے صراط مستقیم والی پگڈنڈی نصیب فرما۔ قرآن کہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں کہے وہ لے لو، پکڑ لو، یعنی عمل کرو۔ تو نبی کیا دے گا؟ بولو حدیث۔ میں نے اس کو سمجھایا اطیع اللہ کا ذکر قرآن میں جہاں موجود ہے وہاں پر اطیع الرسول کیوں لایا گیا؟ اطیع اللہ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن بھیجا، جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی پڑھو، عمل کرو۔ اور اگر صرف قرآن ہی قرآن کافی ہوتا تو پھر اطیع الرسول کا لفظ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو، میرے نبی نے جیسے نکاح کے طریقے بتلائے ایجاب و قبول کے وہ طریقہ نکاح کا اپناؤ، میرے نبی نے جو روزے کا طریقہ بتلایا اس طرح روزہ رکھو، میرے نبی نے جیسے حج کر کے بتلائی، بھئی یہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہے۔ نماز کے بارے میں اتنی بات ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ خناس کہنے لگا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم کرو، اقیموا الصلاۃ۔ کہاں اسلامی نظام اور کہاں صلاۃ کا لفظ؟ جگہ جگہ پر اشارہ صرف قرآن کرتا جا رہا ہے، آگے اس کی تفصیلات کس کے ذمہ لگا دی؟ بولو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ طہارت کیسے کرنی ہے؟ قرآن نے 4 فرض تو وضو کے بتا دیے، لیکن کیا صرف چہرے سے دھونے سے ہم ابتدا کرتے ہیں یا اس سے پہلے بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح ہر عضو کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، پیر در پیر وضو کو کرتے ہیں۔ یہ سارا طریقہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کس نے بتلایا کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے؟ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی ابتدا تحریمہ سے، نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ نماز ختم ہو جائے گی سلام پھیرنے سے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن نے تو یہ بتلا دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں سونے کا نصاب لکھا ہوا ہے، قرآن میں چاندی کا نصاب لکھا ہوا ہے، قرآن میں گھوڑوں، اونٹوں، بکریوں، گایوں، بھینسوں کا نصاب لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو کہاں ملے گی؟ 50,000 حدیثوں کا مجموعہ۔ اللہ رحمت کرے کروڑہا محدثین کی جماعت کے اوپر، جنہوں نے پاک رسول کے ایک ایک فرمان پہ محنت کی، سینکڑوں میلوں کا سفر کیا، اور ایک ایک محدث کو جب معلوم ہوا مصر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے پاس اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے، مدینہ سے چلتا ہے مصر پہنچتا ہے، مدینہ سے چلتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے، مدینے سے چلتا ہے کوفہ اور بغداد پہنچتے ہیں، شام پہنچتے ہیں، یمن پہنچتے ہیں، نجران پہنچتے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کی ایک حدیث تیرے پاس ہے، وہ سننے کے لیے آئے۔ ان کے دلوں میں حدیث رسول اللہ کی عظمت تھی۔ اوے کس نے بتایا؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج فرض ہے، اشارہ کر دیا۔ حج کا طریقہ کیا ہے؟ 8ویں کے دن مینا میں جانا، 9ویں کے دن عرفات میں جانا، رات مزدلفے میں گزارنا،
10ویں والے دن مینا میں آنا، کنکریاں لگانا، قربانی کرنا، سر اڑانا، طواف زیارت کرنا، سعی کرنا، 11 12 13 کو وہاں پر پھر ملا کے، یہ سارے کا سارا طریقہ کون بتلانے والا ہے؟ کس نے بتلایا؟ مدینے والوں کا یہ میقات ہے، جوفا شام والوں کا میقات ہے، یلملم یمن والوں کا میقات ہے، مختلف علاقوں سے چاروں طرف سے احرام باندھنے کی جگہ متعین فرما دی۔ یہ حرم شریف اور کعبے کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے جب بھی جاؤ تو اپنے عام کپڑے اتار دو اور فقیرانہ 2 چادریں پہن لو۔ مولا تیرے در کا سوالی اور بھکیاری آیا ہوں، بھکیاری بن کے آیا ہوں، اور کوئی پتہ نہیں میں نے واپس جانا ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے ایک سفر آخرت کی تیاری، جیسے میت کو 2 چادریں پہنائی جاتی ہیں نا بھائی، اسی طرح حج والے کے لیے 2 چادریں، یہ گویا وہ سفر اختتامی اس کا شروع ہو رہا ہے، کئی جاتے ہیں وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری شریعت کا انکار لازم آئے گا اگر حدیث کا انکار کرو۔ میں تو اکثر جگہوں پہ جا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے آخری اس کی دینی رسومات جو پوری کی جاتی ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ ساری چیزیں کس شخصیت نے ہمیں بتلائی؟ آقا علیہ السلام نے بتلائی۔ اس لیے جو حدیث کا انکار کرتا ہے سمجھو اس نے آدھے دین کا انکار کر دیا۔ قرآن کو مانتا ہے اور قرآن کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی قسم جو حدیث کا فرق ہے۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں بتلائے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس چیز سے میرا نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی جس چیز کا حکم دے گا، نبی جس چیز سے منع کرے گا، وہ حدیث رسول اللہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کو پرکھا، قرآن کو مانا۔ قرآن ہی ہمیں یہ بات بتلاتا ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اور لوگوں، قرآن تو میرا متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ جب تک حدیث نہیں مانو گے اللہ کی قسم قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کون کہتا ہے کہ میں حدیث کے بغیر قرآن سمجھ لوں؟ حدیث کا مقام ہی نہیں سمجھا، حدیث کو بیکار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو تب بھی گزارا چل جائے گا۔ ایک قدم انسان نہیں چل سکتا حدیث کے بغیر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، انزلنا الیک الذکر، میرے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا، کیوں؟ لتبین للناس، توجہ کرنا، لتبین للناس ما نزل الیہم۔ تبینہ تبیین باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ پہلے بیان ہوتا ہے اس میں کچھ زائد باتیں بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ صرف قرآن کے الفاظ کو آگے پڑھ دینا، وہاں پر یتلو کا لفظ آتا ہے، وہاں پر تبیین کا لفظ نہیں آتا۔ تبیین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی پڑھو تے جتھے تیرے شاگرداں میں کوئی اوکھیائی آ جاوے، اوکھی آیت آ جاوے، سمجھ نہ آ رہے ہوئے مسئلہ، میرے نبی اتھے اپنے الفاظ نال وضاحت بھی کرو۔ تے جے نبی دی حدیث حجت ہی کوئی نہیں، وہ وضاحت نبی دی کیڑے پاسے دی؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن متن ہے، حدیث اس کی موسم بھی خراب ہو رہا ہے لیکن بات بھی بڑی اہم ہے۔ میں صرف 1-2 مثالیں اس کے اوپر دے دوں گا، ورنہ 20 مثالیں حدیث کے اندر اس میں موجود ہیں۔
نبی کے سامنے صحابہ کو اشکال پڑتا ہے اور نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور نبی اپنی زبان سے اس کی وضاحت کر کے قرآن سمجھاتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ مضمون آیت کا یہ ہے کہ جو اپنا سونا چاندی جمع کر کر کے رکھ دیں تے اللہ دا حق نہیں کٹ دے، اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کر دے، میرے پیغمبر انہوں دردناک عذاب دی خبر دے دیو۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اسی تے سارے اپنا مال جمع کر کر کے رکھ دیا، زکاة تے 40واں حصہ کٹ دیا، لیکن سارا مال تے خرچ کوئی نہیں کر دے، اسی تے مارے گئے۔ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے مذاکرہ حضرات صحابہ کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے کہندے نے گھبراؤ نہیں، میں ایدہ حل توڑے سامنے لے آکے پیش کردہ۔ پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے، یا رسول اللہ ان هذه الآیت کبرت علی اصحابک، اے آیت بڑی اوکھی تے بھاری ثابت ہو رہی ہے توڑے شاگرداں ہوتے، کیونکہ اس دے اندر خرچ کرن دا کوئی تفصیل ذکر کوئی نہیں کیتی گئی، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچا کے رکھنا ہے، یہ دیوچ تے ظاہری طور تے ایو مفہوم ہے، جتنا بھی مال آوے سارا خرچ کر دیو، تے جڑا خرچ نہ کرے گا بہت بڑا دردناک عذاب اٹھائے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا، سارا مال خرچ کرنا مراد نہیں، اشارہ تے قرآن نے بھی کر دیتا ہے تے میں بھی وضاحت کر دے مَا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، جڑا ضرورت تو زائد ہے وہ خرچ کرو، اپنی ضرورت کا جو کچھ ہے انہوں بچا کے رکھو۔ تے دوسری بات 40واں حصہ جڑا زکاة دا نصاب ہے اتنا خرچ کرو گے تے باقی سارا مال توڑے واسطے حلال ہے، سارے دا سارا مال اللہ دی راہ تے خرچ کرنا کوئی ضروری۔ اللہ دے پاک نبی دے پوچھے بغیر آیت سمجھے چاہی نہیں آئی۔ قرآن مقدسات دا دوسری مثال، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اے میرے نبی نہ یہودیاں نصرانیاں نے اپنے مولویاں تے درویشاں تے پیرانوں اللہ دے ماں سیوان رب بنا لیا ہے۔ کی کیتا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہا رب بنا لے نما عیسائیت چون مسلمان ہون والا صحابی
حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے یا رسول اللہ میں اسے دین جو آیا دین اسلام دے اندر تے قرآن بھی برحق کے سچیاں گلنا کردا ہے قرآن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید پر آئے گل سمجھ نہیں آندی پئی میں اسے دین جو آیا تے قرآن کہندا ہے عیسائیاں نے اپنے مولویاں نو رب بنا رکھیا ہے اللہ دی قسم ہے اسا رب کوئی نہیں بنا رکھیا اسا رب آنکھ نہیں کوئی نہیں کسے مولوی تے کسے اپنے پیر یا عالم نو رب نہیں کہندے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اچھا ایک گل دس جے تورات یا انجیل وچ سری کوئی حکم اللہ دا آونجے ہا تے توڑا مولوی تے پیر تے درویش آکھیا انج نہیں کرنا جی میں آکھدا پیا انج کرنا ہے تسی اتھے تورات انجیل دی مندے آئے یا اپنے مولوی دی یا رسول اللہ اپنے مولوی دی گل مندے آسے فرمایا ایو تو مطلب رب بڑا تورات تے انجیل اللہ دی وحی دا مجموعہ کتاب اس کی پرواہ کوئی نہیں کیتی تو سب تے مولوی دی گل نو ترجیح دے دیتا آج بھی دیکھو سیاسی پنڈت کی بات کو ترجیحات دی جا رہی ہے اپنے پیروں کو بادشاہ ساڑھے اس پیر کو کوئی پتہ نہیں تو انہوں شریعت تا پتہ چلے آئے اتخذوا احبارهم ورهبانهم جو فطرت یہودیت اور نصرانیت کی تھی اللہ کی کتاب کو ایک طرف اور اپنے ملا اپنے مذہبی رہنما اپنے مذہبی پیشوا کی بات کو ترجیح دے دے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے یہ کس کا طریقہ ہے یہودی کا طریقہ ہے یہ نصرانی کا طریقہ ہے مسلمان کا طریقہ یہ ہے جب اللہ کے قرآن کی بات آ جائے سارا ماحول بگڑ جائے خراب ہو جائے مخالف ہو جائے سب کی پرواہ نہ کرو اللہ کی کتاب کا دامن قدم نہیں چھوڑ یہ ہے مسلمان کا مزاج ہاں تیسری مثال سنو قرآن مقدس نے بتلایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون جڑے اللہ دے رستے وچ قتل ہو ونجن مارے ونجن جسم زخمی ہو گئے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے روح پرواز ہو گئی شہادت دا درجہ پا گئے قرآن کہندا ہے انہاں نو مردہ آکھنا بھی نہیں تے انہاں نو دل نال مردہ سمجھنا بھی نہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات زبان دنال مردہ آنکھوں بھی نہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا دل دنال مردہ سمجھنا بھی کوئی نہیں مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دیں اے گل سمجھ کوئی نہ آوے سانو انا سألنا رسول اللہ عن ذالک اسا پاک پیغمبر دی طرف رجوع کیتا سوال کیتا کیا مطلب یا رسول اللہ اے کفن مردیاں نو دیویندا ہے زندیاں نو تے کدے کفن نہیں دیتا جاندا تے اسا انہاں شہیداں نو کفن دیاں چادراں دتیاں ایک قبراں دے اندر مردیاں نو دفن کیتا جاندا ہے زندیاں نو دفن نہیں کیتا جاندا تے اساں انہاں شہیداں دیاں قبراں بنا کے دفن بھی کیتا اے جنازے مردیاں دے پڑے ویندے نے زندیاں دے جنازے نہیں پڑے ویندے
اسی انہاں شہیداں دے جنازے بھی پڑھے مال وراثت دے تقسیم اس وقت کیتے ویندن جدوں کوئی بندہ مر ونجے اس دنیا دے نال تعلق تے کنیکشن ہودا ٹوٹ ونجے جہان بدل گیا زمان بدل گیا مکان بدل گیا اس دنیا دے اپنے بستے رستے گھراں چھوڑ کے اپنے بیوی تے روندے ہوئے بچیاں نو چھوڑ کے جنگل بیابان دے اندر جا کے قبرستان دے اندر ڈیرے لا لوے اس دے بعد اوہ مال وراثت دے اندر تقسیم ہوتا ہے انہاں شہیدان دا مال وراثت دے اندر بھی تقسیم ہو گیا مولا کسے بندے دے مرن دے بعد کسے بندے دے مرن دے بعد اس دی بیوی عدت وفات والی پوری کر کے تے اگے نکاح کر لیں دیئے قرآن آکھدا ہے انہاں نو مردہ آنکھوں بھی نہیں تے مردہ دل نال سمجھو بھی نہیں لیکن اے سارے کم انہاں شہیداں دے نال او کیتے جا رہے ہیں جڑے مردیاں دے نال کیتے بیندن کفن بھی دیتا جا رہے ہیں انہاں نو جنازہ بھی جب پڑھیا جا رہے ہیں انہاں نو قبر دے اندر دفن بھی کیتا جا رہے ہیں انہاں دی بیوہ عدت گزار کے اگے 4 مہینے 10 دن دے بعد نکاح بھی کر رہی ہے انہاں دی وراثت کا مال بھی تقسیم ہو رہے ہیں ایک سمجھ نہیں آندی پئی آیت یا رسول اللہ سمجھا دے ہوں اللہ دے پاک نبی نے چونکہ اعلان کی تو آئی تعلم القرآن وعلموہ الناس لوگوں میرے کولو قرآن سکھ لگو قرآن دی تعلیم حاصل کر لگو تے اگا لوگاں نو بھی سکھاؤ کیوں ان امرؤ مقبول اس واسطے کہ جنہیں ہر بندے اتے موت دا وقت آمن ہے انہی طرح میں محمد دے اتے بھی موت دا وقت آمن والا ہے میری روح بھی قبض ہومن والی ہے کہ جدوں کسے دی روح قبض ہو جائے اس دے بعد درس و تدریس دا سلسلہ نہیں چل سکدا تعلیم و تعلم دا سلسلہ نہیں چل سکدا اس واسطے میں تو انہوں بار بار آکھدا آؤ میرے کولو سکھو جیڑی قرآن دی آیت تو انہوں سمجھنا آوے سکھو حضرات صحابہ ادھوتے عمل کر کے پوچھ دینے انا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک اللہ دے پاک نبی وضاحت کر کے فرما دے میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود صاحب العصا صحابی میری لاٹھی چکن والیا صاحب الصفات میرے مسواک نو چکن والیا صاحب الحسیر میری چٹائیاں چکن والیا صاحب النالین میرے جتیاں دی حفاظت کرن والیا اتنے لقب حضرت عبداللہ ابن مسعود دے حضرت سفر دا ساتھی ایمان نال دسو حضرت سفر دا مکی دور دا ساتھی ہو گئے تھے انہوں اللہ دے پاک نبی دی نماز دا پتہ کوئی نہیں حضور نماز کی میں پڑھ دے ہاں او بولو جیڑا ایک باری یمن تو آیا ہے وائل ابن حجر او آنکھیں حضور رفع یدین کر دے ہاں او دی گل تے من لئی تے جیڑا مکی دور لا ابتدائی طور تے عبداللہ ابن مسعود نو بعض نے لکھے 6 نمبر تے مسلمان ہوئے بالکل ابتدائی دور دے بعض اس تے کے پیچھے قریب 13 سال دا مکی ساتھی 10 سال دا مدنی ساتھی تے او آکھے الا اسلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تو حضور والی نماز پڑھ کے دکھاوا فصلا فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ انہاں نماز پڑھ کے دکھائی تے حضرت علقمہ تے اسود وہ دونوں شاگرد کہندے نے اللہ دی قسم ہے سوائے تکبیر تحریمہ دے اور کسی جگہ تے رفع یدیہ کوئی نہیں کیتا آکھو اے حضور والی نماز یہ کیڑی ہے حضور والی نماز ہے یہ باقی ساریاں گلنا عبداللہ ابن مسعود دیاں مان رہے ہو یہ رفع یدین انہیں آنکھیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے رفع یدین کرن دا
پتہ ہی کوئی نہیں چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی میرے بھائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھ دیں یا رسول اللہ گل سمجھ نہیں آؤندی پئی، بچے یتیم ہو گئے، مال وراثت تقسیم ہو گیا، بیویاں کا نکاح کر لیا، انہوں نے دفن کیتا قبران دے اندر، اے سارے کم مردیاں والے کر رہے ہیں. تے قرآن آکھدا ہے انہوں نے مردہ آکھنا بھی نہیں تے دل نال مردہ سمجھانا بھی نہیں. آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث جس نے آ کے قرآن دی اس آیت دی شرح سمجھا دی. فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر، ارواحہم فی اجواف طیر لہم قنادیل معلقۃ بالعرش. انہاں دیاں روحاں اللہ سبز پرندیاں دے کالباں دے وچ داخل کر کے جنت دے اندر اڑان دین اور ارشاد فرما دین کھاؤ اے کھاؤ تسی اج میرے مہمان تے میں تہاڈا میزبان، میری وجہ تو تساں سب کچھ قربان کر کے اتھے آ پہنچے ہو، لہذا کی کرو جتھے چاہو رہو کوئی رکاوٹ نہیں، جتھو چاہو کھاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، جتھو چاہو پیو کوئی رکاوٹ نہیں. پھر اطلاع اللہ الیہم اطلاعاتا، اللہ کریم انہوں جھانک کے بیٹھ کے سوال کر دے حل تشتہون شیئا حل تستزیدون شیئا، کیا کوئی اور نعمت چاہی دیئے تے بولو، اور کچھ توڑے دل دی تمنا تے خواہش تے بولو. لیکن وہ آکھدن لا حاجت لنا ربنا، مولا اس ساری دی ساری جنت تے ساڑے حوالے کر دیتی، نسکن حیث شئنا ناکل ما شئنا نشرب ما شئنا، جتھو چاہیے کھاویے کوئی رکاوٹ نہیں، جتھے چاہیے پیلیے کوئی رکاوٹ نہیں، جتھے رویے کوئی رکاوٹ نہیں، جتھے چلیے تے سیر کریے کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن اللہ کریم نو پتا ہا کہ انہاں شہیداں دیاں قبراں تے جا کے خلاف چڑھاون والے، اتھے منتا منن والے، انہاں تے دیگا چڑھا چڑھا کے اپنا مشکل کشا من کے انہاں کو اپنی اولاد طلب کرن والے آمنے. اس واسطے میں اج مہر لگا دے ماں اللہ کریم، اللہ اس واسطے پوچھ دینے نہیں نہیں بولو 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 کچھ تے بولو. کہہ دینے لا حاجت لنا یا ربنا فلما علموا اللہ یترکو، جس ویلے او سمجھ دینے اللہ پوچھے بغیر چھوڑ دا نہیں، اس ویلے کہہ دینے اللہ پھر کچھ نہیں جاندہ تے ہیں تو ساڑے دل دے رازوں تے تمنا نو، انت رد ارواحنا الہ فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلے کا. اللہ جیڑی چس تے مزہ دنیا دے جسمہ دے والا او مزہ اس جنت والے جسمہ دے اندر کوئی نہیں بے کیا. ایک کھامن دے ہیں پر کمامن دے نہیں، اے جسم جیڑے جنت ہی دیتے نہیں، اے کھامن دے ہیں پر کمائی دے تے جنت دیا نعمتاں کیڑے جسم دیا کمائیاں دی وجہ تو ملیا. بولو دنیا والے جسم دی وجہ تو اس واسطے کہنے لگے اللہ جے او دل والی تمنا تے دل والی خواہش پوچھنا چاہنا ہے تے او اکائی خواہش ہے انت رد ارواحنا فی اجسادنا. اللہ ساڑھے انہا روحانو ساڑھے انہا جسمہ وال لوٹا دے. جے انہا جسمہ نال شہید زندہ ہے، بولو انہا جسمہ نال جڑے دنیا چ قتل ہوئے یہ انہا دے نال زندہ ہے، اور کیڑے جسمہ وال لوٹن دی تمنا کر رہے ہیں. معلوم ہویا انہا جسمہ دے اندر روح نہیں، انہا جسمہ دی زندگی نہیں. اللہ دے پاک رسول دی وضاحت دے بعد کسے بندے نو کوئی اسکال نہیں رہنا چاہیے.
تے حدیث دی صحت تے سند دا میں ضامن جیڑا بندہ او دے تے کوئی جرا کرے منہ منگا انعام لے۔ میرے بھائیو، پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں شہید اے گل کر سننا اللہ انہاں ساڈیاں روحاں نو دنیا والے جسماں وچ لوٹا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اگوں اللہ کریم جواب دے سی اے نہیں ہو سکدا، اے تمنا پوری کوئی کھان پین دی تمنا ہے تے او بولو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر خواہش سے ہر تمنا پوری کران گا، پر حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، جڑا ایک باری موت دا جام پی کے ایتھے پہنچ گیا قیامت تو پہلے واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ دے پاک نبی نے شہیداں دی زندگی سمجھائی کہ نہیں سمجھائی؟ اینا جسمہ نال زندہ کوئی نہیں، اوے مت اینا جسمہ نو زندہ سمجھو ورنہ شرک دا دروازہ کھل جائے گا۔ الطاف حسین حالی بیچارہ اسے واسطے تے پٹتا رہا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، جے نہ قبران دے شہید زندہ پہلے تے پھر تے مشرک نو راہ کھولا جائیے، بادشاہ سندا بھی پیا ہے جاندا بھی پیا ہے، اللہ دے ہاں سفارشہ بھی کردا پیا ہے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔